کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ آج لوگ یتیم کا مال کھا کے پھر بھی مسلمان ہیں، آج لوگ سود کا سسٹم چلا کے ہمارا پورا پاکستان بدقسمتی کے ساتھ ہمارا پورا پاکستان سودی نظام پہ چل رہا ہے، لیکن سارے مسلمان بالکل فٹ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حج کر کے واپس تشریف لے گئے اور رسول پاک علیہ السلام غدیر خم کے موقع پہ آپ نے پڑاؤ کیا، صحابہ کو فرمایا کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ غدیر خم کے موقع پہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کا دامن تھام کے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا، اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑنا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ واقعہ کربلا ہوا، سارا آپ جانتے ہیں، اور مولا علی تو مسلسل جنگوں میں رہ گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پہ بالخصوص یہ بیان فرمایا، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں کہ میری اہل بیت کا خیال کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، میری اہل بیت کی عزت کرنا، تکریم کرنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ میری اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں یہ کیسی بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت امام حسین کے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور آپ کا سر مبارک نیزے کے اوپر چڑھایا گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام ہر چیز اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ میری نسل کے ساتھ کیا ہوگا، میرے اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میری اہل بیت کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اور سیدہ فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد جو مصیبتیں اور پریشانیاں مجھ پہ ٹوٹی ہیں نا، اگر پہاڑوں پہ بھی آتی تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اتنی مصیبتیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد وفات کے بعد سیدہ فاطمہ پہ گزری ہیں۔ تو حضرت عمر نے تو تلوار ہی نکال لی تھی کہ جس بندے نے کہا کہ نبی علیہ السلام وفات پا کے میں اس کی گردن ہی اڑا دوں گا۔ یہ صحابہ کرام کا غم تھا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، کسی کام میں مشغول تھے، ان کا بیٹا آیا اس صحابی کے پاس، آ کے کہا کہ ابو جان نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام انتقال کر گئے۔ تو صحابی نے چیخ نکالی اور ادھر ہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اندھا کر دے، اس لیے کہ جو آنکھیں رسول اللہ کو دیکھتی تھیں اب یہ آنکھیں کس کو دیکھیں گی، ایسا کر کے مجھے اندھا کر دے۔ پھر وہ صحابی نبینا ہو گئے تھے۔ تو یہ کیفیت تھی نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی۔ اب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے حج فرمایا، حج کے بعد غدیر خم کا موقع آیا، رسول پاک علیہ السلام آئے مدینہ طیبہ میں۔ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے احد کے مقام پہ لے چلو، احد کے شہداء کی قبروں پہ لے چلو۔ رسول پاک علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے نماز جنازہ پڑھی۔ اب یہ 8 سال کے بعد جا کے رسول پاک علیہ السلام نے پھر جا کے نماز جنازہ پڑھی احد کے شہداء کے اوپر۔ ہمارے ہاں تو یہ لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ قبرستان میں کیا جاتے ہو، مردے تو مٹی میں مل جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 8 سال کے بعد جا کے احد کے شہداء پر نماز جنازہ پڑھی، 8 سال کے بعد جا کے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے وہاں پہ صحابہ کو جمع کیا اور پھر صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے تبلیغ فرمایا کہ صحابہ خیال کرنا تم نے ایسے ایسے چلنا ہے، ایسے ایسے اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے کے آئے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کے آخری ایام چل رہے ہیں، رسول پاک علیہ السلام وفات کے قریب ہے۔ وہ جو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی کہ حضور کہاں چلے گئے ہیں، پھر اب عائشہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جنت البقیع میں تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جنت البقیع میں جا کے وہاں سے صحابہ کرام سے فرمایا، قبر والوں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تسی چنگے حال چو، آپ اچھے حال میں ہو، اس لیے کہ جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے نا، ابھی جو لوگ زندہ ہیں ان کے اوپر مصیبتیں ٹوٹنے والی ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں آنے والی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام شہد کے مقام پہ بھی گئے، شہداء کے مقام پہ، احد کے مقام پہ۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام پھر جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اب عائشہ کہتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا، تو جنازہ پڑھانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک میں نا درد ہو گیا،
تو نبی پاک علیہ السلام گھر میں آئے تو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ام عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے نا سر میں درد ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میرے سارے درد ہے، میرے سر میں درد ہے۔ اب یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت تقریباً خراب ہو چکی تھی یہ سر درد کی وجہ سے۔ اصل میں وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ خیبر میں بکری کا گوشت کھایا تھا نا زہر والا، وہ زہر لوٹ کے آیا تھا۔ علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے نا اس زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ جو یہودیہ عورت نے حضور کو بکری میں زہر ملا کے کھلایا تھا اور بکری کا وہ گوشت کا ٹکڑا بھی بول اٹھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے، تو وہ اس زہر کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ اب اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے قریباً کوئی رسول پاک علیہ السلام 16 دن بیمار رہے ہیں، 15-16 دن نبی پاک علیہ السلام۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے تقریباً کوئی 12-13 دن اسی طریقے سے بیماری کی حالت میں نمازیں بھی پڑھائی ہیں، صحابہ کرام کے مسئلے بھی حل کیے ہیں۔ اگر کوئی لشکر باہر سے آتا مسلمان ہونے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی مہمان نوازی کی ہے۔ یہ سارے معاملات اب نبی پاک علیہ السلام کی بیماری کے اندر، حضور علیہ السلام کی بیماری کے اندر کیا کیا معاملات پیش آئے، اب انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکس کریں گے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب آپ بیمار تھے تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو نبی علیہ السلام نے بلایا اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اس دفعہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے رمضان میں، اور اس دفعہ جبریل امین نے میرے ساتھ قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ پہلے تو 1 مرتبہ کرتے تھے، اس رمضان میں مجھ سے جبریل امین نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے وفات کے ایام قریب آ چکے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، ویسے تو رسول پاک علیہ السلام رمضان شریف آخری 10 دن جو ہوتے تھے رمضان کے آخری ایسا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین نے دور 2 مرتبہ کیا مکمل کا، تو رسول پاک علیہ السلام نے اس رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، چونکہ نبی علیہ السلام نے محسوس فرما لیا تھا کہ اب میرے آخری ایام چل رہے ہیں۔ یہ وقت بھی گزر گیا، نبی پاک علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ اب صحابہ کرام انصار تھے، تھوڑے سے بیٹھے تھے ایسے مسجد کے اندر ہی، آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ یار نبی پاک علیہ السلام کافی بیمار ہو چکے ہیں اور حضور علیہ السلام اگر تشریف لے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، یہ خلافت کا معاملہ کس کے پاس آئے گا۔ تو جناب صدیق پاک آئے، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انصار صحابہ ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا بنے گا۔ پھر سارے صحابہ کرام تقریباً نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت جو تھے اور کچھ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے، چونکہ نبی علیہ السلام کچھ بیمار تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میرے پاس قلم اور کاغذ لے کے آؤ، میں تمہیں ایسی چیز لکھ کے دیتا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قرطاس۔ اب اس پورے ماحول میں جناب عمر بن خطاب بیٹھے تھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ تسی ساڑھے کو قرآن پہنچا دیتا، دین مکمل ہو گیا، سانو ہے کافی ہے، تھوڑی طبیعت خراب ہے تسی تکلف نہ فرماؤ۔ رسول پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ صحابہ میرے پاس قلم اور کاغذ لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ پھر جناب عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تھوڑی طبیعت خراب ہے، تسی مہربانی کرو، شفقت کرو، تکلف نہ فرماؤ۔ صحابہ کرام کی آوازیں اونچی ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے یہاں سے چلے جاؤ بھی، چونکہ جو بیمار بندہ ہوتا ہے نا وہ شور اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام فرمایا سارے باہر چلے جاؤ، صحابہ کرام چلے گئے۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا نبی علیہ السلام کی بیماری کا، اب یہاں پہ بڑا اختلاف ہے، اس حدیث میں بڑا اختلاف ہے۔ یہ جو ہمارے کچھ شیعہ حضرات ہیں یہ بولتے ہیں کہ جناب نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی چونکہ ولایت لکھنی تھی تو عمر بن خطاب جو ہے وہ قلم اور کاغذ نہیں لے کے آئے، میں خواہ مخواہ اپنی طرف سے تکے چھوڑ رہے ہیں بھی، وہ تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کہ حضور نے کیا لکھنا تھا۔ تو اس حدیث پاک کے پاس اس معاملے کے بعد پھر ایک اور معاملہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میں جانے والا ہوں، سیدہ فاطمہ رونے لگ پڑی اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تم کیا اس بات پر خوش نہیں ہو، میرے جانے کے بعد سب سے پہلی تم ہوگی جو مجھ سے آ کے ملو گی، یعنی میری وفات کے بعد تمہارا جو وصال ہوگا وہ سب سے پہلے ہوگا۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کی علم غیب کی خبر ہے، 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال اور اپنی جو بیماری کے ایام تھے اس کے اندر رسول پاک علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے نہ جا سکے، تو حضرت اماں عائشہ سے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ میرے اوپر پانی ڈالو
تاکہ میں تھوڑا فریش ہو جاؤں پھر جا کے نماز پڑھاؤں۔ سید عائشہ نے پانی ڈالا نبی علیہ السلام پہ، رسول پاک علیہ السلام پھر جب اٹھے تو آپ کی چونکہ طبیعت بہت خراب تھی نبی پاک علیہ السلام کی، اور رسول پاک علیہ السلام پھر بیٹھ گئے نیچے، بے ہوشی کا عالم تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں پڑھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پر پھر پانی ڈالو تاکہ میں جا کے نماز پڑھاؤں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کے اوپر نا تھوڑی سی طبیعت پھر خراب ہو گئی، اور صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام جب تیسری مرتبہ رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ میں جا کے صحابہ کو نماز پڑھاؤں، نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت تک کوشش کی ہے نماز پڑھانے کی، آخری وقت تک۔ آج ہمارے یہاں تو امام لوگ بیچارے سست ہیں نا، وہ چھوٹا سا بہانہ بڑھا کے جو وہ نماز میں پہنچ نہیں سکا۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، پھر رسول پاک علیہ السلام نے اما عائشہ سے فرمایا عائشہ ایسا کرو کہ تم ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ چونکہ سیدہ عائشہ نا 6 مگوئیوں سے بچنا چاہتی تھی کہ اگر میں نے اپنے ابے کو کہا کہ نماز پڑھائیں تو لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ جی عائشہ تھی تو اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا۔ تو جناب سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں کہ میرے جو والد گرامی ہیں بڑے نرم و ملائم کے مزاج کے مالک ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ عمر بن خطاب سے کہیں کہ وہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم زلیخا والا کام کر رہی ہو، جناب یوسف کی عورتوں والا کام کر رہی ہو، فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی۔ رسول پاک علیہ السلام کی بیماری کے ایام تھے، آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب سیدنا نبی علیہ السلام نے عائشہ سے کہا کہ فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، اور حضرت ابو بکر صدیق کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، نماز میں پہنچ نہیں سکے۔ تو صحابہ کرام نے عمر بن خطاب سے کہا کہ جناب تسی اگے ہو جاؤ تو نماز پڑھاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ حدیث پاک مشکات کی حدیث پاک ہے، جب حضرت عمر بن خطاب مصلی پہ چڑھے نماز پڑھانے کے لیے تو عمر بن خطاب کی جو آواز تھی وہ گرج والی تھی، بڑی روبدار آواز تھی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا عمر بن خطاب نے، تو رسول پاک علیہ السلام نے حجرے کے اندر سے کہا، فرمایا کہ لا لا لا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمر نماز کیوں پڑھا رہا ہے؟ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيرهم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو عمر نماز کیوں پڑھا رہا ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ آگے نماز پڑھائے۔ آپ اندازہ کریں کہ عمر بن خطاب کے چھوٹے صحابی تو نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا۔ اس بات سے کیا ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نماز نہ پڑھائے، ابو بکر آ کے نماز پڑھائے۔ علماء نے لکھا کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ جناب صدیق اکبر ہوں گے، اس لیے کہ مولا علی نے بھی فرمایا تھا، فرمایا کہ اے صدیق، اے ابو بکر، چونکہ رسول اللہ نے آپ کو ہمارا امام بنایا ہے تو ہم ہر کام کے اندر آپ کو اپنا امام بناتے ہیں۔ آج لوگوں نے بڑے اعتراض کھڑے کر دیے معاذ اللہ کہ 3 خلیفوں نے بڑا ظلم کیا تھا، جی مولا علی سے خلافت چھین لی تھی، حضرت علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑا جبر ہوا، حضرت علی نے تو مجبور ہو کے زندگی گزاری ہے معاذ اللہ۔ اور بھائی جناب صدیق پاک کو رسول پاک علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اور ایک حدیث پاک نہیں درجنوں حدیثیں ایسی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جناب صدیق پاک مصلی کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کی حیات میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ 17 نمازیں، کتنی نمازیں بولیے ذرا؟ 17 بولیے کتنی نمازیں؟ 17 نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں جناب صدیق پاک نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اور یہ اصل میں خلافت کا اشارہ تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ صدیق اکبر ہے جو مصلی کا وارث ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت سعد بن معاذ تھے، وہ بنو ثقیف میں اور بنو سعد میں جا کے بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام کے آپس میں مگوئیاں تھی کہ یار یہ اب کیا بنے گا، اب ہم دین اسلام کا نظام کیسے چلائیں گے؟ تو سارے صحابہ تو آپس میں آپس سے باہر ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے تو ہون کی بڑھنا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے پھر خطبہ دیا۔ جناب صدیق پاک نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے جس دین کی خاطر 23 سال گزار دیے، کیا تم لوگ اس دین کو چھوڑ دو گے؟ اور نبی پاک علیہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ صحابہ، ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، یہ ہمارے نبی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے ہیں۔ تو ہم لوگ ایسا نہ کریں کہ آپس میں لڑائی کریں۔ جناب صدیق اکبر نے اس ٹائم بڑا ایک ہمت کا مظاہرہ کیا۔
آپ اندازہ کریں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو منافق اور یہودی عیسائی یہ سارے ہنس رہے تھے، معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ السلام ختم ہو گئے، اب دین اسلام کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ لیکن جناب صدیق اکبر نے دین اسلام کو سہارا دیا، فرمایا کہ صحابہ خبردار، تم نے اسی دین کے مطابق چلنا ہے جس دین کو محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں۔ اب رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت خراب تھی اور نبی پاک علیہ السلام نے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ اب حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے، جناب اسرائیل علیہ السلام۔ پہلے 3 دن نبی پاک علیہ السلام کی وفات پانے سے 3 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جبریل جاؤ ہمارے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کے پوچھو کہ اے حبیب تھوڑی طبیعت کی ہو جی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ جناب جبریل امین آتے وفات سے 3 دن پہلے، آ کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل طبیعت خراب ہے، طبیعت بہت خراب ہے۔ جبریل امین واپس تشریف لے گئے۔ تو دوسرے دن پھر آئے، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے حبیب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل طبیعت بہت خراب ہے۔ پھر تیسرا دن جبریل امین آئے اور اس دن حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی نال آئے سن، اسرائیل علیہ السلام ساتھ آئے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے، اور آ کے پوچھا کہ یا رسول آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میری طبیعت بہت خراب ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے نال ملک الموت علیہ السلام ہی آئے نے، اسرائیل علیہ السلام تے جناب دی روح قبض کرنے واسطے آئے نے۔ تے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھوڑے کو اجازت مانگ رہے ہیں، اگر اجازت ہوئے تو پھر اندر آ جان۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی بات ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی تھی روح قبض کرنے کے لیے، ڈائریکٹ پہنچ جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو سن ماریا سی اسرائیل علیہ السلام نو، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ کوئی نہیں اجازت لے کے آئی دی ہوندی ہے، ایویں آ گیا تو۔ یہ جناب اسرائیل علیہ السلام جو تھے، پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حضرت ملک الموت آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اگر اجازت ہو تو پھر اندر آ جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا لو ان کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی، حضرت اسرائیل اندر آ گئے نبی علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے، آ کے اللہ کا سلام پیش کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پہنچا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا، اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسرائیل سے، فرمایا کہ بھی خیر ہے آج کیسے آئے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل میرے محبوب کو جا تے جا کے پہلے پوچھنا ہے۔ کیسی بات ہے؟ فرمایا کہ اسرائیل میرے محبوب کو جا تے جا کے پوچھنا ہے کہ یا رسول اللہ تسی اللہ نو ملنا چاہتے ہو کہ نہیں ملنا چاہتے، جناب دا کی حکم ہے، جناب دا کی مزاج ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر تھوڑا دل کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو چلیے، اگر تسی دنیا چ رہنا چاہتے ہو تو پھر جناب دی مرضی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پھر جبریل امین کی طرف رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ جبریل کیا کہتے ہو، چلے اللہ کے پاس چلے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تھوڑا انتظار کر رہے ہیں، پھر جناب نو جویں منظور ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اسرائیل آپ کو اجازت ہے کہ آپ ہماری روح قبض کر لیں۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک قبض فرما لی اور نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اللہ اللہ، ایک روایت ہے جو میں نے بخاری کے اندر پڑھی ہے، نبی علیہ السلام جب بیمار تھے نا تو صحابہ کرام رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ جناب صدیق پاک نے نماز پڑھائی اور سارے صحابہ کرام ایسے صفے بنا کے کھڑے ہوئے تھے اور بڑا خوبصورت ماحول تھا، بڑا خوبصورت ماحول تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب پردہ اٹھایا نا اپنے حجرے کا تو رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے صحابہ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں اور صدیق اکبر مصلی پہ کھڑا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام مسکرا پڑے۔ حضور علیہ السلام پتہ ہے کیوں مسکرائے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے 23 سال محنت کی تھی، 23 سال حضور نے محنت کی تھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب ایک بندہ بھی مسلمان نہیں تھا، اور آج ایک یہ وقت آیا کہ جناب رسول پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کی لائنیں لگی ہیں اور سارے صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے جس مقصد کے لیے محنت کی تھی آج تو نے مجھے وہ پھل بھی عطا فرمایا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی نماز کی صفوں کو دیکھ کے نبی پاک علیہ السلام نے مسکرایا۔ اس بات کا کیا پیغام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امتی سے اس وقت خوش ہوتے ہیں کہ جب امتی آگے نماز پڑھتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا
فرمایا کہ بھئی دیکھو میرے دین کے ساتھ وفا کرنا، میرے دین کے مطابق چلنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری الفاظ ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں بھئی، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا آخری وقت تھا نا، آپ وفات کے قریب تھے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میرے پاس کاغذ اور قلم لے کے آؤ، میں کچھ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے سے پہلے پہلے آپ کی روح پرواز ہو جائے، آپ مجھے ویسے ہی بیان فرما دیں، میں انشاءاللہ یاد رکھ لوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، 3 چیزوں کی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وصیت تو میری پہلی یہ ہے کہ اے علی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنا، اوصی بالصلاۃ، اور فرمایا کہ دوسری کیا ہے والزکاۃ، اور فرمایا کہ زکوٰۃ کی پابندی کرنا، اور فرمایا تیسری کیا ہے وما ملکت ایمانکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ آج ہمارے پاس نہ نماز ہے، آج نہ ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، اور نہ ہم لوگ آج اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ایک حضرت صاحب ایم پی اے سے لے کر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن جو نوکر بیچارہ ان کے پاس کام کرتا ہے نا، اس کی نسلیں کام کرتی رہ جاتی ہیں۔ ایک 8 سال کا بچہ بیچارہ کام سیکھنے کے لیے گیا کسی دکان کے اوپر، 8 سال کا بچہ، اور مالک اس کو کتے کی طرح پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ 3 چیزوں کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، 3 چیزوں کی، ایک نماز کی پابندی، دوسرا زکوٰۃ، اور فرمایا تیسرا یہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ 10% لوگ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز بھی اگر سن کے دیکھے تو وہ بھی اللہ ماشاءاللہ کسی بندے کو نماز پڑھنا آتی ہوگی۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ، آج ہمارے ہاں لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کئی ایسے مسلمان ہیں کہ جب اپنے آپ کو جب اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہیں سارے معاملات، تو بینک والے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، خود بخود ہی زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ تو ہمارے کئی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے ہیں کہ کتنے ساڑھے زکوٰۃ کے پیسے نہ کٹے جان۔ زکوٰۃ کا یہ حال ہے مسلمانوں کا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ جب جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تھانوں بلا رہے ہیں، مطلب تھوڑی روح قبض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے دیدار کا مشتاق ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ نبی علیہ السلام کی جو وفات ہے یہ کتنی خوبصورت وفات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود انتظار کر رہے ہیں کہ میرے کو حبیب آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب موت ہو تو ایسی ہو، اللہ تعالیٰ بھی انتظار کرے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے حضرت سعد کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا سعد آج، صحابہ سے فرمایا صحابہ یہ میرے سعد کی روح نکل چکی ہے، اور سعد کی فوت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ جھوم رہا ہے خوشی کی وجہ سے کہ سعد جو ہے ان کی روح پرواز ہو گئی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ حضرت صاحب موت ایسی ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہماری موت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ 2010 میں جب آیا تھا نا زلزلہ وغیرہ کشمیر میں، تو وہاں سے عورتوں کی اور مردوں کی ننگی لاشیں ملی تھیں۔ ہم نے کئی ایسے شاعر دیکھے ہیں جو شراب ہو کے ٹن پی کے آ رہے تھے اور نالی میں گرے، گٹر میں گرے، وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ ہماری موت کی یہ صورتحال ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام، جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا نا، رسول پاک علیہ السلام کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے سارے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، اور گھر کے اندر جتنا مال تھا نبی پاک علیہ السلام نے سارا اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جو زرہ تھی نا، زرہ وہ بھی یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ وہ جو مہمان آئے تھے نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہودی سے کہا بھی ادھار پہ کوئی چیز دے دو، تو یہودی نے کہا نہیں جی میں تو ادھار دے کوئی شے نہیں دے سکتا۔ حضور فرمایا کہ میری زرہ رکھ لے تو مہمان واسطے میں دے دے، گندم وغیرہ دے دے۔ نبی علیہ السلام کی جب وصال ہوا تو رسول پاک علیہ السلام کی زرہ یہودی کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی۔ آج ہمارے یہاں جس مسلمان کا وصال ہوتا ہے کروڑوں روپے اس کے سر کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے حکم ہے کہ 3 راتیں نہ گزرے اپنا سارا کتاب حل کر کے رکھ دے۔ 3 راتیں گزرن تو پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے پاس سارا حساب کتاب لکھ لے کہ میں کس بندے کے کتنے پیسے دینے ہیں، کس بندے کی میں نے زمین دینی ہے۔ فرمایا مسلمان کا حال ہے، مسلمان کے لیے حکم ہے۔ آج کا مسلمان اللہ امان عطا فرمائے،
المختصر میرے دوستو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول پاک علیہ السلام کا کفن میں ڈھانپ دیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، 3 کپڑوں میں۔ حضرت فضل بن عیاض کہتے ہیں کہ جب رسول پاک علیہ السلام کو قبر میں رکھ دیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے لاحد بنائے گی۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے نا وہ قبر بناتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ لاحد بناتے تھے، تو رسول پاک علیہ السلام کے لیے لاحد بنائی گئی۔ حضرت فضل بن عیاض کہتے ہیں، فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کا کفن مبارک کھولا آپ کے چہرے کی طرف سے قبر میں رکھنے کے بعد، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ تو فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا کان نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹ مبارک کے ساتھ کیا نا، تو نبی پاک علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضرت صاحب بس ہے، اس کے بعد تو تبلیغ بھی ختم، ہر چیز ختم۔ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو زبان پہ یہ تھا کہ ربی حب لی امتی، پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ہر وقت زبان کے اوپر ہے کہ یا اللہ ربی حب لی امتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میدان معاشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے نبی نفسی نفسی میں مشغول ہوں گے، اس وقت ایک آواز ایسی آئے گی جو نفسی نہیں کہے گی بلکہ امتی امتی کہے گی۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ میدان معاشر کے اندر ہر نبی یا ہر انسان عرض کرے گا کہ یا اللہ نفسی نفسی، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، لیکن اس وقت کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حبیب یہ آپ کے لیے ممبر سجایا ہے، آ کے بیٹھ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام وہاں پہ جا کے ہاتھ رکھیں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ میں ممبر دے ہوتے بیٹھ تو پہلے اپنی امت کی بخشش چاہنا ہوا، میری امت کی بخشش فرما۔ میں اب یہاں پہ کیا تبصرہ کروں کہ ہمارے لوگ دین اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ مجاہدانہ حرارت نہ رہی صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست، اور فقیہ شہر بھی روحانیت پہ ہے مجبور کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست، گریز کش بکش ہے زندگی سے مردوں کی، شکست نہیں ہے تو گھر کیا ہے شکست۔ اقبال نے کہا کہ آج کے مسلمان کی پتہ کیا صورتحال ہے، وہ جی جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہی ہونا تھا، گال ختم، دین تو فارغ۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ آج کا بیچارہ مولوی بھی ممبر پہ بیٹھ کے حق کی بات بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ختم کے پیسے مر جائیں گے۔ فقیہ شہر بھی روحانیت پہ ہے مجبور کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست۔ حضور والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی جہاد میں گزار دی ہے، صحابہ کرام نے پوری زندگی جہاد میں گزار دی ہے، کہ آج ہم پہ جہاد فرض کوئی نہیں ہے۔ کشمیر کے اندر قیامت گزر گئی ہے، جہاد فرض نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اگر آنکھ میں درد ہونا انسان کے پورے جسم کو درد ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ کشمیر میں لوگوں پر قیامت گزر گئی، ہم رات کو رو کھاٹے مار کے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور والا یہ دین یہ نہیں ہے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے پڑھ کے سنایا چونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش سے لے کر قبر کے اندر تشریف لے جانے تک نبی پاک علیہ السلام نے امت کو نہیں بھلایا، سمجھ رہے ہیں نا؟ حتیٰ کہ جب نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے معراج کی رات، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب فرمایا حبیب کیا مانگتے ہو، عرض کی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش عطا فرما دے۔ تو کیا آج امت نے وفا کی ہے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ؟ ہمارے سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، پہلا مہینہ ہمارے سال کا محرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا پیغام دینا دیتا ہے کہ مسلمانوں تم نے سال کے اندر گل چھڑے نہیں اڑانے، یہ محرم میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھو کہ میرے نبی کی آل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک موقع وہ تھا کہ ہجرت کے وقت، بلکہ جب نبی علیہ السلام طائف سے واپس آئے تھے، عتبہ رسول پاک علیہ السلام کا غضب ترین جو دشمن تھا، اور جب طائف میں لوگوں نے پتھر مارے نبی علیہ السلام کو تو دشمن کو بھی رحم آ گیا تھا نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر۔ دشمن نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ بھائی اے ساڈے محمد رشتہ دار نے اگرچہ سی انہاں دے دشمنا لیکن اس ٹائم انہاں دی حالت بہت خستہ ہے۔ عتبہ نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ ان کو انگور کا گچھا دو اور انگور کھلا کے تاکہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر دشمن کو بھی رحم آ گیا تھا۔ آج کا کون سا نمازی ہے، آج کا کون سا مسلمان ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کے آنسوؤں کا کوئی رحم نہیں آتا؟ آج کے مسلمان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مصطفیٰ کی آل کے ساتھ کیا ہوا، واقعہ کربلا میں کیا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی کتنی قربانیاں پیش کی، اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ آج مسلمان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی جو وفات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اور میں آخری بات پھر کیا کہ اجازت چاہتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ آج لوگ یتیم کا مال کھا کے پھر بھی مسلمان ہیں، آج لوگ سود کا سسٹم چلا کے، ہمارا پورا پاکستان بدقسمتی کے ساتھ ہمارا پورا پاکستان سودی نظام پہ چل رہا ہے، لیکن سارے مسلمان بالکل فٹ ہیں۔ وہ خدا کے بندو، دین اسلام کے لیے کچھ کرو۔ ہمارے مدرسے ویران پڑ گئے ہیں، ہمارے مدرسوں کے اندر بچے بیٹھ کے دال کھا رہے ہیں، ہفتے ہفتے سے دال کھا رہے ہیں، اور ہمارے شادیوں پہ جناب اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے دین اسلام پہ بالکل چلنا چھوڑ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اس لیے مہربانی فرمائیں کہ آپ لوگ آج بھی دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے مدرسوں کو آباد کریں۔ آپ جائیں اپنے مدرسوں میں جا کے دیکھیں کہ یار یہاں پہ بچوں کو کس چیز کی سہولت چاہیے۔ ہمارے ہاں بچی کی شادی کر دے دھوم دھڑکے کے ساتھ، ہر چیز دے کے، اللہ تعالیٰ معافی دے، اور آخر میں جب بچی چلی جاتی ہے پھر سر کے اوپر قرآن کر دیتے ہیں، قرآن کا سایہ کر دیتے ہیں کہ بیٹی یہ ذرا یہ بھی لیتی جا۔ او خدا کے بندے، یہ 6666 جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ چما چاٹی کے لیے کوئی نہیں آئیں، وہ اس کو منوانا پڑے گا کہ اللہ کے دین کے اوپر حق عمل کرو۔ یہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے آئی ہیں، خالی چومنے چٹوانے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، خدا کے بندو، دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنے مدرسوں کو آباد کرو، علماء کی خدمت کرو، اور یہ جتنی بھی جاہلیت کی رسمیں ان ساروں کو مٹا دو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔